رونق رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 19واں روزہ پاکستان میں پہنچ رہا ہے اپنے اختتام کو، اور ہم افطار ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز سے. خواتین و حضرات، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، یکم رمضان سے گفتگو ہو رہی ہے. ہم نے روزے کے حوالے سے بات کی، نماز کے حوالے سے بات کی، زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی. ہم نے ایک طویل سیریز آغاز کر رکھی ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جستہ جستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مختلف نکات سامنے آ رہے ہیں. ہم نے بات کی پچھلے پروگرامز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے حالات و واقعات، اور ان سے ہمیں کیا کیا درس، کیا کیا ہدایتیں نصیب ہوتی ہیں. خواتین و حضرات، کل سے ہم نے جو بات شروع کی تھی وہیں سے ہم بات آگے بڑھائیں گے. آج کل ہم نے بات کی تھی پہلی وحی کے تعلق سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیات اتر رہی ہیں. بہت ساری گفتگو ہوئی کہ اقرا سے یہاں کیا مراد ہے، علم سے کیا مراد ہے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. قلم سے کون سا علم سکھایا، اور علم کہاں تک اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے. خواتین و حضرات، ان آیات پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. جو بات صبح ہوئی تھی افطار میں اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے. اس کے بعد ہم اگلا جو طریقہ ہوگا ہمارا، اور اگلا جو موضوع ہوگا ہمارا، وہ یہ کہ ان وحی کی آیات سن لینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں گھر. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ سے ایک مکالمہ ہوتا ہے. جب آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. خواتین و حضرات، وہاں ام المومنین نے کیا گفتگو فرمائی تھی وہ بھی آج ہم اپنی گفتگو میں لائیں گے. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد صاحب. خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد صاحب تشریف لائے لاہور سے. پچھلے 5 دن سے ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ آخری پروگرام آج ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ہم بڑے ممنون، بہت شکر گزار ڈاکٹر صاحب آپ کے. خواتین و حضرات، تشریف فرمائے محترم مفتی محمد زبیر صاحب. سب آپ سے واقف ہیں، ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام. آپ جانتے ہیں کہ رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے آیات ربانی کی تلاوت سے. میں قاری نجم مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب رونق رمضان کا آغاز کریں سورہ قاف کی آیات سے. قاری نجم مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام
ولدينا مزيد صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات، سورہ قاف قرآن کریم کا 50واں سورہ ہے. یہ آیات نمبر 31 سے 35 تک قاری صاحب نے تلاوت فرمائی. ترجمہ پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں. اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی. یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے سے، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والے دل سے لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے. اور ہاں، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ قاف میں. خواتین حضرات، تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محمد حماد صاحب. جیسے میں نے بتایا کہ تشریف لائیں لاہور سے ایک بہت علمی خانوادہ، لکھوی گھرانہ. اس سے آپ متعلق پچھلے 5 دن سے ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ 10واں پروگرام کر رہے ہیں. آپ تشریف لے جائیں گے اور پھر اسلام آباد سے تشریف لائیں گے ڈاکٹر سہیل حسن صاحب. خواتین حضرات، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں گے اور ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے سیکھتے رہیں گے. اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، پہلا سوال رکھوں، کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس اور مجھے بریک پہ جانا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر صاحب گفتگو شروع کریں اور ایک دم مجھے بریک پہ جانا پڑے. میں پہلے بریک پہ چلا جاتا ہوں. خواتین حضرات، چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے اور طویل گفتگو کا آغاز ہوگا. موضوع ہے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے جو بات روکی تھی جہاں پر، وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. ہم بعثت سے قبل کے واقعات سب بیان کر چکے ہیں. ہم نے ان کا اجمالی جائزہ لیا. اب ہم بات کر رہے ہیں پہلی وحی کے تعلق سے. پہلی وحی سے ہمیں کیا کیا درس مل رہا ہے، کیا کیا نصیحتیں مل رہی ہیں. آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور مفتی محمد زبیر صاحب. ڈاکٹر صاحب، شروع کرتے ہیں آپ سے. پہلی وحی، سمپل سوال. پہلی وحی سے جو ہم نے کل بات کی اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ جو مجموعی طور پر نصیحتیں اور جو ہدایتیں مل رہی ہیں ہمیں، اس پر تو آپ نے بہت ساری بات کی. اقرا بسم ربک الذی خلق پہ بات ہوئی. خلق الانسان من علق. یہ علق پہ ذرا بات کیجئے کہ یہ علق، اور پھر اس صورت کا نام بھی علق ہی رکھا ہے. اس کی میں کیا حکمت ہے اور علق سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے علق کی طرف اشارہ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت اور صفت تخلیق بیان ہوئی ہے، اس کے بعد علق کی بات آئے گی. یہ دونوں صفات، یعنی بسم ربک الذی خلق، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی صفت تخلیق، یہ وہی دونوں صفات ہیں جب سورہ بقرہ کے اندر پہلے 2 رکوعوں میں انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ فرما کے تقاضا کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ کامیاب گروہ میں شمولیت کی واحد شرط ہے کہ اپنے رب کی غلامی کرو. رب کون؟ وہاں بھی صفت ربوبیت ہے، اور ساتھ کون؟ جس نے تخلیق فرمایا. اب یہاں پہ آگے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون کیا مطلب ہوا اس کا؟ تاکہ تم، وہ جو پہلا گروہ ہے اس کا نام رکھا ہے متقین. ٹھیک. وہ واحد گروہ ہے جو کامیاب ہوگا متقین کا. وہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں یہ تڑپ ہوگی، وہ متقین ہیں. عمل سے پہلے بھی وہ متقین ہیں، عمل کے بعد بھی وہ متقین ہیں. اس لیے کہ ان کے دل میں اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی تڑپ موجود ہے. تو پھر یہاں پر لعل کیوں استعمال ہوا کہ شاید کہ تم متقی ہو؟ نہیں، اصل میں یہ تو ایک وے ہے نا، ایک راستہ دیا ہے. اچھا. تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا. دیکھیں 3 گروہ بتائے. کنفرمیشن ہے اس بات؟ کنفرمیشن ہے. اچھا. کنفرمیشن ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیں 3 گروہ ہے نا، 3 گروہ، ایک متقین کا،
سادہ سی بات ہے، اگر عام فہم بات کی جائے، ایک وہ جنہوں نے اللہ کی بات مان لی، ایک وہ جنہوں نے نہیں مانی۔ جنہوں نے مانی ان کا نام رکھا متقین، جنہوں نے نہیں مانی وہ کافرین، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور وہ جنہوں نے کہا یہ کہ مان لیا، حقیقت میں نہیں مانا، یہ تیسرا گروہ ہے، یہ ہے منافقین، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اور ان کے لیے بتا دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ میں اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی شخص کو اللہ کی الوہیت بتانے کے لیے، یہاں بھی یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، تمام انسانیت کو خالق کی صفت تخلیق اور اس کی صفت ربوبیت وہ واحد ذریعہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ الوہیت کے لائق کون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کو پہچانتا ہے جس سے اس کو رزق ملتا ہے، جس کو اس سے روزی ملتی ہے، جس سے روزی ملتی ہے اس جگہ کو، اس ذریعے کو پہچانتا ہے۔ رب فرمایا کہ وہ روزی پہنچاتا ہے اور وہ مالک ہے، رب کہتے ہیں مالک، اور مالک کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی رزق روزی کا بندوبست کرے، اور ملکیت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی غلامی کرے۔ اچھا، یہاں پہ سورہ یاسین کے اندر اسی بات کو اور کھولا گیا ہے کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ہم نے تمہیں مال مویشی بنا کے خود سے تمہیں ان کا مالک بنا دیا، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون، وہ تمہاری خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ تو جو مالک ہوتا ہے، ملکیت کا فرض ہے کہ وہ اس کی جو خدمت کرے اور مالک اس کی روزی کا بندوبست کرے، اور یہی وہ دو صفات ہیں جس سے انسان اپنے الہ کو پہچان سکتا ہے جب اس کے سامنے کوئی ضابطہ موجود نہ ہو۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضابطہ دیا جا رہا ہے، تو ضابطے کی ابتدا میں پہلی آیت میں اللہ کی انہی دو صفات کا ذکر کر کے کہ ربوبیت اور صفت تخلیق، جو خالق ہے، جو رب ہے۔ اب یہاں میں جو سورہ بقرہ کی میں نے بات کی، اس کے اندر جو آگے صفات ہیں نا، کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے، جس نے تمہارے لیے آسمان بنایا، چھت اور زمین کو بچھونا بنایا، جس نے آسمان سے پانی برسایا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ پوری تاریخ میں خدائی دعویٰ کرنے والے جتنے لوگ گزرے ہیں، فرعون کی بات لے لیں یا جتنے لوگ گزرے ہیں، کبھی کسی نے ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات، 3 4 5 بلکہ بہت ساری، کو 12 نکالے جا سکتے ہیں اس سے۔ ربوبیت اور تخلیق، خالق بھی ہے اور رب بھی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اسے پال بھی رہا ہے، ربوبیت بھی کر رہا ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ نکل کر آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب خلق الانسان من علق، ایک دم انسان پہ بات آ گئی۔ اب انسان کو پیدا کیا، انسان جو عالم اصغر ہے، انسان جو کائنات کا خلاصہ ہے، خلق الانسان من علق۔ انسان کی اوقات، انسان کا مقام علق، پتہ ہے کہ یہ ضعیف ہے انسان، یہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس پر مفتی صاحب ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ گفتگو تو کافی طویل کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کچھ نکات کی طرف اشارہ فرمایا، ربوبیت کی بات بھی یہاں پر جو آئی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی جو بات آئی ہے، ان دونوں سے بھی پہلے اقرا کی بات آئی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اقرا، پھر آگے تعلیم کی بات، اور خلق الانسان من علق، پھر آگے چل کر الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اہم ترین نقطہ ہے جو تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ خاص طور پر ہمیں اپنے پروگرام کے اندر مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں، جیسا کہ 2 صفات کی تو خود ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کر دیا، تخلیق کی صفت، سماعت کی صفت، تکلم کی صفت، قوت کی، ہر اعتبار سے بے شمار صفات ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی تمام صفات میں سے جو سب سے بڑی صفت ہے وہ علم کی صفت ہے۔ یہ بہت باریک نقطہ ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ باقی صفات بھی تو بڑی ہیں، اللہ کی صرف اور صرف علم کی صفت کو بڑا کیسے کہا جائے گا؟ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ صورتحال کچھ یوں ہے بھائی نیک صاحب کہ تخلیق کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ انہی چیزوں کے ساتھ متصف ہوئی ہے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اچھا، سماعت کی صفت وہ انہی چیزوں کے ساتھ متصف ہوئی ہے جہاں سماعت کا معاملہ پایا گیا ہے۔ صفت رزق دینے کی صفت تو انہی کے ساتھ متصف ہوئی ہے جہاں اللہ نے رزق دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، تخلیق، رزق
तकल्लुम, बेशुमार जो लाखों अल्लाह ताला की सिफात है, वो सारी सिफात मुत्तसिफ हुई हैं जहां वो मामला और जहां वो काम किया गया। ठीक। अब एक बात बताइए, जिन चीजों को अल्लाह ने पैदा नहीं किया, जिन चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया, वहां अल्लाह की सिफत तख्लीक तो नहीं आई है ना। जिन चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा नहीं फरमाया, वहां अल्लाह की सिफत तख्लीक तो नहीं आई। लेकिन एक बात बताइए, दुनिया में जिन चीजों को अल्लाह ने पैदा नहीं किया, उनका इल्म तो अल्लाह ताला के पास है ना, तो सिफत इल्म तो वहां पर आई है। गोया कि जिन चीजों को पैदा किया, सिफत इल्म वहां पर भी आई। जिनको रिज्क दिया, सिफत रिज्क वहां पर भी आई। जिनको रिज्क नहीं दिया, वहां सिफत रिज्क नहीं आई। जिनको पैदा नहीं किया, वहां सिफत तख्लीक मुत्तसिफ नहीं हुई। लेकिन जहां तक इल्म का ताल्लुक है, पैदा किया है जिन चीजों को, इल्म उनका भी अल्लाह को है। जिन चीजों को पैदा नहीं किया, इल्म अल्लाह ताला को उनका भी है। तो इल्म की वो सिफत एक ऐसी अल्लाह ताला की सिफत है जो अल्लाह की तमाम सिफात में सबसे बड़ी सिफत है। और याद रखिए, इस अर्ज और खित्ताए अर्जी और जमीन पर इंसान को जो अल्लाह का खलीफा कहा गया, इसका भी बुनियादी सबब रिज्क, कुव्वत, सिमात वगैरह वगैरह नहीं, इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा करार दिया। सूरतुल बकरा पहला सिपारा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। आप आगे पढ़िए, अल्लमा आदम अल अस्मा, वहां पर अल्लमा आदम अल अस्मा, आदम को इल्म सिखाने और अस्मा मुख्तलिफ अशिया के नाम और उनके खवास का इल्म अता करने। तो इल्म की बात वहां पर, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। अब यहां याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी जानिब से जो इल्म अता फरमाते हैं और इंसान के कल्ब और दिल दिमाग में खुदा ताला के इल्म का वो जो जौहर आता है, इस इल्म की सिफत की वजह से अल्लाह ने इस इंसान को फरिश्तों से भी इम्तियाज अता फरमाया, इस इंसान को जानवरों से भी इम्तियाज अता फरमाया, अपना खलीफतुल्लाह फिल अर्ज बनाया। ये दर हकीकत इल्म है। पता ये चला, इंसान वही इंसान जिसके अंदर इल्म है। जौहर इल्म आएगा, इंसानियत आएगी। इकरा के साथ आपका ताल्लुक है, हकीकी माना में आप इंसान और खलीफा हैं। इकरा के साथ आपका ताल्लुक नहीं है, आप इंसान नहीं हैं। आगे चलिए, खलक़ल इंसान मिन अलक़ जो आपने फरमाया, इस पे बात होगी, अगली आयत पे हम आते हैं। लेकिन इकरा, रुबूबियत, तख्लीक, ये तीन जो सिफात हैं, इस पर गुफ्तगू हो रही है। इल्म के हवाले से आपने बात की, बहुत अहम बात। अब ये इल्म से मुराद क्या है? अल्लाह ताला इल्म किसे करार दे रहा है? हल यस्तवी अल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, जो कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ख़वातीन व हज़रात, किसे अल्लाह ताला इल्म कहता है, किसे अल्लाह ताला इल्म नहीं कहता? इल्म नाफ़ी क्या होता है? तमाम सवालात रखेंगे हम अपने उलमा के सामने, अपनी इल्मी कमी दूर करेंगे। इस वक्त हमें जाना है एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बात हो रही है पहली वही के ताल्लुक़ से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के हवाले से, इल्म के हवाले से, रुबूबियत के हवाले से, तख्लीक़ के हवाले से, इंसान के हवाले से, इल्म के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें सामने आएंगी। इल्म किसे कहते हैं? इल्म में नाफ़े क्या होता है? इल्म में गैर नाफ़े क्या होता है? क्या इल्म गैर नाफ़े भी हो सकता है? ये भी हम रखेंगे सवाल अपने उलमा के सामने। क्विज़, कल के सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूं और आज का सवाल। कल हमने सवाल ये पूछा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि इससे सेहत अच्छी रहती है, ये फितरत का तकाजा है, इसमें बरकत है। सही जवाब है इसमें बरकत है। और कुरानदाजी होगी कंप्यूटर के जरिए 6:03 पर जो रोज़ाना होती है। और हम पेश करते हैं 3 तोहफे। पहला तोहफा किताबों का सेट, दूसरा तोहफा डिजिटल कुरान करीम और तीसरा तोहफा उम्रे का टिकट पैकेज के साथ दुनिया टीवी और अना हाजी के इश्तराक से। अना हाजी हर शख्स को अब उम्रे और हज की सहूलत फराहम करता है। तफसीलात के लिए www.anahaji.com पे जाइए, तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। निजाशी का ताल्लुक किस मजहब से था?
नजाशी का ताल्लुक किस मजहब से था? 3 ऑप्शन, यहूदियत, ईसाइयत या आतिश परस्त। सही जवाब आप रवाना करते हैं जिन टेलीफोन नंबर्स पर, वो हैं 021345286061, 021345270009। हमारा ईमेल एड्रेस है rr@duniatv.tv और हमारा SMS का नंबर है 3031। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ बात रुकी थी वहीं से बात चलाते हैं। डॉक्टर साहब, इल्म, कुरान करीम किसे इल्म कहता है? इस पे मेरा ख्याल है सहर में भी हमने बात की जी। कि अल्लाह ताला ने पहली वही के अंदर न सिर्फ तालीम की अहमियत बताई है बल्कि तालीम की मकसदियत भी अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दी ठीक। कि मकसद क्या होना चाहिए, और इल्म जो उस मकसदियत से खाली होगा वो इल्म शरीयत की ज़ुबान में वो इल्म नहीं है, ठीक। और उसको कुरान पाक ने अल इल्म करार दिया है। और इस पे आपने जो फरमाया कि इल्म नाफ़े भी होता है और इल्म गैर नाफ़े भी होता है, यकीनन इल्म जो है वो मालूमात का ज़ख़ीरा मालूमात भी हो सकता है, एक मालूमात के ज़ख़ीरे को भी आप इल्म कह सकते हैं, लेकिन उस इल्म का दुनिया में तो शायद कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन अल्लाह के यहाँ आखिरत में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसका ताल्लुक़ खालिक के साथ नहीं है। और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने फरमाई कि अल इल्म जो अल्लाह की सिफ़त इल्म है वो सबसे हावी है, और इल्म ही की अहमियत बताई जा रही है, लेकिन हर वो इल्म अल इल्म के साथ जिसका ताल्लुक़ होगा वही इल्म नाफ़े है। और उसकी निशानी आम फहम अंदाज में ये हम कह सकते हैं कि हर वो इल्म अल इल्म के साथ ताल्लुक़ रखता है जो इंसान को खालिक के साथ मिला दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इल्म से पनाह मांगी है जो नफ़ा नहीं देता, मिन इल्म ला यनफ़ा, कि अल्लाह मुझे पनाह दे ऐसे इल्म से जो नफ़ा नहीं देता। ठीक। तो नफ़ा न देने वाला इल्म गैर नाफ़े वही है जो खालिक के साथ इंसान को नहीं मिलाता, बल्कि वो किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए, और मैंने अर्ज़ किया था कि उसकी बुनियाद में मकसद क्या होता है, हवाए नफ्स की इत्तिबा। और हवाए नफ्स क्या है? हम जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे मादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो इल्म वजूद में आ रहे हैं, अगर इन उलूम का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ नहीं है, अल्लाह के दीन के साथ नहीं है, तो इन मालूमात के ज़रिए से हम दुनियावी फ़वाइद जितने मर्ज़ी ले लें, अल्लाह के यहाँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मैंने अर्ज़ किया था कि दुनियावी उलूम भी दीनी बन जाते हैं, दुनियावी उलूम भी दीनी बन जाते हैं अगर वो इस मकसद के साथ जुड़ जाएं। और अगर इस मकसद के एक आदमी इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है, वो इंजीनियरिंग पढ़ते हुए ऐन अल्लाह का बंदा हो सकता है और ऐन वो सारा का सारा सवाब बन सकता है अगर उसका मकसद अपनी इस तालीम के ज़रिए से अपने अल्लाह को राज़ी करना। ठीक है मुफ्ती साहब, ये उलूम को मुसलमान कैसे किया जाता है जो आप फरमा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल बात यह है कि कुरान करीम की नज़र के अंदर दीनी और दुनियावी की इल्म की कोई तफरीक मौजूद नहीं है। ठीक है। असरी और दीनी की भी कोई तफरीक मौजूद नहीं। इल्म एक ऐसे जौहर का नाम है जो लतीफ़ जौहर तजज़ी को, तकसीम को, टुकड़े टुकड़े कर देने को, तशकीक को कबूल करता ही नहीं है। इल्म इल्म होता है बस, ना वो पुराना होता है ना वो नया होता है, ना वो दीनी होता है ना वो दुनियावी होता है, ना उसका मामला ये कि वो आज के ज़माने का, ना उसका मामला ये कि वो पिछले ज़माने का। इल्म एक ऐसे लतीफ़ जौहर का नाम है जो मुहज़्ज़ब अंदाज के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बसूरत वही नबी पर आया करता है। अच्छा, अब मामला ये है, एक तो ज़ाहिर सी बात है, इल्म कुरान करीम की आयत हम पढ़ लेते हैं, अहादीस को पढ़ लेते हैं, नमाज रोज़ा ज़कात हज की मालूमात को पढ़ लेते हैं। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि जो साइंस है, साइंस का बुनियादी तौर पर माना है क्या? साइंस कहते हैं मालूमात को। अगर ये मालूमात आप हासिल करते हैं और दो चीज़ें आपके दिल दिमाग के अंदर हों, ये साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी के तमाम उलूम मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाएंगे। दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला काम वो जो इकरा के अंदर आ गया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप इस साइंस की तमाम तहकीकात और तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी और तमाम के तमाम मालूमात के साथ अल्लाह के नाम को जोड़ दें। चुनाचे आप देखिएगा, गौर फरमाइए आप, कुरान करीम में भी साइंस की मालूमात बयान की गई हैं, बल्कि ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है कि साइंस दर हकीकत कुरान करीम से निकला है। अगर आप देखें कुरान करीम को, आपने अभी खलक़ल इंसान मिन अलक़ की बात की, सुबह आपने एक नुक्ता बयान किया था कि इंसान की अपनी हैसियत भी बताना मकसद है कि ये तो एक लोथड़े की पैदावार, एक लोथड़े से पैदा हुआ है।
ایک تو یہ نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جب جاتے تھے کیا عبادت فرماتے تھے؟ تفکر کی، تدبر کی، جس پر صبح بات ہو گئی ہے. تو خلق الانسان من علق کے اندر در حقیقت اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نفس اور اپنی تخلیق کے اندر بھی غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. اور یہ خلق الانسان من علق کے اندر جو تفکر کی دعوت دی، یہ صرف یہاں پر نہیں ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفسوں کے اندر خدا کی نشانی ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ پھر آپ ایک اور آیت کی طرف جائیے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے جسموں کے اندر. اس سے ہوگا کیا؟ جب ان آیات اور نشانیوں پر انسان غور کرے گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ ذات حق ذات ہے. اب یہاں پر بھی انفس کا علم، آفاق کا علم، انفس کا علم پتہ چلا، طب کا علم، ڈاکٹری کا علم، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا علم. کرنا کیا ہے؟ یہ نشانیاں جب خدا بیان کرتا ہے، بیان کرنے کے بعد آخر میں خدا کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی برتر، بلند، اونچا، اعلیٰ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا، آج سائنس پڑھاتا ہے سائنس کا ٹیچر، لیکن فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ نہیں کہتا ہے. بالکل مفتی صاحب، فزکس پڑھائی جاتی ہے، بگ بینگ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو، مسلمان بچوں کو، لیکن اس میں توحید شامل نہیں ہوتی، وحدت علم نہیں ہے. یہ دنیا یوں ہی تخلیق نہیں پا گئی تھی. اس کے لیے سیکولر ایک نظام تعلیم کو تھوپا جا رہا ہے کہ وہی کو عقل کے تابع کر دیا جائے. ایک چھوٹی سی بات کی اجازت دے. نہیں، آپ کی بات چھوٹی ہوتی نہیں، بڑی ہوتی ہے. آپ بڑے موضوعات لے کر آتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ایک تو کچھ کالز لیں گے، لیکن آپ نے جو نفس کی بات کی تھی کہ نفس میں نشانیاں، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اس پر ہم بات کریں، کچھ کالز کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی احمد صاحب. جناب والا سر، کیا سوال؟ سر عمران اسلم بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر میرا آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور اچھے علماء حضرات کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے الحمدللہ. میرا سر سوال یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہمارے دین میں اتنے سارے فرقے بن گئے ہیں، آج ہم کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی بریلوی، کوئی شافعی، کوئی وہابی، کوئی اہل حدیث. تو کیا اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی سند ملتی ہے کہ لوگ ہم اپنے آپ کو یہ سب کچھ کہیں؟ نہیں، کیسے مل سکتی ہے؟ کیسے مل سکتی ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین. جی قرآن ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ آج یہ سلسلہ ہے کہ اگر میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں پھر تم کیا مذہب کیا ہے تمہارا مسلمان ہونے کے بعد؟ تو اس کے لیے تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس بات پر، لوگوں کے لیے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں بتائیں کہ جی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں ہم کیوں پریشان ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ اور کہیں. ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھا سوال ہے. جی اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں. ارشاد. کہ ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جی اگر گھر والی جو ہے نا وہ آپ کا زکوٰۃ جا کے گھر گھر دے دے تو یہ زکوٰۃ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، یعنی آپ کے حصے کی زکوٰۃ جو آپ پر واجب ہے جی وہ آپ کی بیوی گھروں پہ جا کے دے دے تو کیا قبول ہوگی؟ جی یہ سوال ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، پہنچ گیا سوال. ٹھیک ہے مفتی صاحب، پہلے اس سوال کا جواب آپ. زکوٰۃ والے کا؟ زکوٰۃ والا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کی اہلیہ ان کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر دیتی ہیں، اب اس میں نقطے کی بات یہ مستحق زکوٰۃ کو دیتی ہیں، یعنی اگر وہ مستحق زکوٰۃ کو دیتی ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور مستحق زکوٰۃ شریعت میں کہتے ہیں ہر اس عاقل بالغ شخص کو جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، سونا چاندی بھی نہ ہو. گویا آج کل کوئی تقریباً 80,000 روپے یا 75,000 روپے بنتے ہیں، 75,000 بھی نہ ہو، 75,000 کے بقدر سونا چاندی بھی نہ ہو، نقد رقم، مال تجارت، ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، وہ مستحق زکوٰۃ ہے، سید بھی نہ ہو، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان کی اہلیہ اگر ایسے مستحق زکوٰۃ کو دیتی ہیں تو ادا ہو جائے گی. جو پہلا سوال تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. فرقے جو آج کل، تو اس میں ذرا مختصر کچھ بتا دیجئے آپ. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، ہم یہ دیوبندی بریلوی. کالر نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث مختلف ہیں تو صحابہ کرام کیا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا ہے اور اس دین کا نام ہے اسلام، سبحان اللہ. اور اس اسلام کو ماننے والے ہیں ہم سب مسلم.
اور جو آپ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ کا رکھا ہوا نام ہمیں پسند نہیں ہے اور ہم اپنے نام رکھتے ہیں. اپنی ذاتی طور پر جو امتیازات ہیں ہمارے وہ اپنی جگہ، لیکن مسلمان نہ پہلے نہ بعد، اول آخر صرف مسلمان، اور ہر شخص کو مسلمان کہلانا چاہیے. اور جب کوئی بات کرتا ہے کہ ہم کس کو ماننے والے ہیں تو ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں. مسلک کتاب و سنت، نام مسلمان، یہ ایک ایسا وہ بائنڈنگ فورس ہے اور یونیفائنگ فورس ہے، دین کی روح اور ہے، اعتصام بحبل اللہ کی وہ بنیاد ہے کہ ساری امت اس پہ اکٹھی ہو سکتی ہے، اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب، اس میں سب سے اہم کردار ہمارے علماء کا ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. یہاں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن جب ممبر پہ بیٹھا جاتا ہے تو وہاں پر سنی عالم ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے. شیعہ عالم ہو جاتا ہے، جب تک علماء دیوبندی عالم ہو جاتا ہے، بریلوی عالم ہو جاتا ہے، اہل حدیث عالم ہو جاتا ہے. علماء اگر اپنے آپ کو بطور اسلام کے علماء نہیں پیش کریں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پیش کرنے سے اپنے مسلک کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے مفتی صاحب. خواتین و حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. بریک کے دوران نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد فراز، اس کے بعد نیوز بریک ہوگا، ہم آئیں گے اور 6:03 پر کمپیوٹر کے ذریعے قرآن اندازی ہوگی اور عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ ڈیجیٹل قرآن کریم اور کتابوں کا سیٹ پیش کیا جائے گا ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں. آ رہے ہیں بریک کے بعد. یہ دل اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ، گنبد تازہ ہر آن ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے، ذہن میں کوئی نیا کھلا ہو جیسے.
رمضان۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد صاحب سے آج ہماری جدائی ہے، آج رخصت ہو جائیں گے 5 دن کے بعد۔ 10 پروگرام ہوئے آپ کے ساتھ، ہم نے آپ سے بہت سیکھا خواتین و حضرات، اور پھر تشریف لائیں گے اسلام آباد سے، پرسوں سے ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، جو پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ وہ تشریف لائیں گے اور ان سے ہم بہت سی چیزیں سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا کمپیوٹر کے ذریعے۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ اس سے 3 آپشنز، صحت اچھی رہتی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، اس میں برکت ہے۔ صحیح جواب، اس میں برکت ہے۔ جنہوں نے صحیح جوابات روانہ فرمائے ان کی قرآن اندازی چند لمحوں میں ہو رہی ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نجاشی کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ نجاشی کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ 3 آپشنز، یہودیت، عیسائیت یا وہ آتش پرست تھا۔ خواتین و حضرات، صحیح آپشن روانہ کرتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبرز پر، وہ نمبر ہیں 021345286061، 021345270009۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں rr@duniatv.tv پر، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ خواتین و حضرات، کمپیوٹر کی قرآن اندازی شروع ہونے والی ہے، اور میں گزارش کروں گا MCR سے کہ بٹن دبائے، اور یہ قرآن اندازی شروع ہو چکی ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف نام آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہاں جا کر یہ کمپیوٹر رکے گا، اور یہ نام آیا اسکرین پر محمد نعمان خالد لاہور سے۔ خواتین و حضرات، نعمان خالد صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں ہم 3 تحفے بھجوا رہے ہیں۔ ایک تحفہ کتابوں کا سیٹ، دوسرا تحفہ ڈیجیٹل قرآن کریم، اور تیسرا تحفہ عمرے کا ٹکٹ انا حاجی اور دنیا ٹی وی کے تعاون سے۔ جہاں بات رکی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، علم کے تعلق سے بات بہت ساری ہوئی۔ اچھا، علم کی کوئی حد ہے یا علم کی حد نہیں ہے؟ جی، علم کی اس لیے کہ آفاق اور انفس کی بات مفتی صاحب نے فرمائی۔ آفاق میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے پوری کائنات کی جو کسی بھی جاندار کے وجود کے علاوہ ہے، اور جتنے جاندار وجود ہیں اور اس میں بدرجہ اولا انسان ہے، وہ انفس میں شامل ہیں۔ اور آفاق و انفس میں جب انسان غور کرتا ہے تو وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں، اور ہر نشانی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لے جانے والی ہے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن وہ اس کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ اب جب سورہ آل عمران کی آخری آیات میں فرمایا کہ جب آفاق و انفس میں غور و فکر کیا جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو پوری کائنات کا سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے، موت اور حیات کا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے، تو یہ پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، تو نے یہ کارخانہ باطل پیدا نہیں فرمایا۔ آفاق بھی اور انفس بھی، علم، تمام معلومات کو آپ لے آئیں تو اپنے جو علم رب کی طرف نہیں لے کے جاتا وہ تو علم ہی نہیں ہے، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور تمام علوم، اگر آپ انفس کے علوم کی بات کریں گے یا آپ بات کریں گے آفاق کے علوم کی، تمام علوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور انسان کو اپنا انجام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اپنے انجام کی فکر لگ جاتی ہے، اور انسان یہ کہہ اٹھتا ہے کہ مجھے عذاب جہنم سے بچا۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں بالکل وجہ فرمایا آپ نے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا علم کی کوئی حد ہے؟ انسان جو علم حاصل کرتا ہے، مثلا جیسے آپ نے بات فرمائی، آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، تو فرشتے یہ عرض کرتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں وہی علم، ہم وہی بتا سکتے ہیں جس کا علم تو نے ہمیں دیا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی انسان، جب آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو علم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو علم وحی ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دیا. اور وہ یوں آپ کہہ لیں کہ علم کے دو حصے ہیں، ایک علم تشریعی ہے اور ایک علم تکوینی ہے. علم تشریعی تو وہ ہے جو ہمیں بذریعہ وحی حاصل ہو گیا، اور یہ مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل علم ہمیں دے کے چلے گئے. اب دوسرا جو علم علامہ آدم الاسماء کلہا، کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ودیت فرمایا، تو یہ تو بالکل فلرش کرتا ہے، جیسے ایک پودا جو ہے وہ اس کی کومپل نکلتی ہے اور بنتا چلا جاتا ہے اور درخت بنتا چلا جاتا ہے. اور اس کے اندر تو پوری زندگی میں اس کے اندر بڑھاوا اور اس کے اندر عروج اور اس توسیع کا امکان ہے. ٹھیک، اس کا قرآن کریم میں سورہ رحمان کو ہم دیکھتے ہیں تو کل یوم ہوا فی شان، اور قرآن نے کل یوم ہوا فی شان کہا. اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ابھی پچھلے دنوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی ایسی کہکشاں دریافت ہوئی ہے جو 20 لاکھ کلومیٹر کی سپیڈ سے فی گھنٹہ فی منٹ کی سپیڈ سے کائنات کے مرکز سے دور کی طرف جا رہی ہے. اب اندازہ فرمائیے جو توسیع ہے، اور وہ جو قرآن پاک میں سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کائنات کی جو توسیع ہے وہ بھی ہم ہی فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اب یعنی یہ کہ علم ایک مسلسل عمل کا نام ہے، اور علم کا حصول فریضہ ہو گیا. پہلی وہی ہمیں یہ پکار کے دعوت دے رہی ہے مفتی صاحب کہ علم کے قریب آئیں، اور روزانہ نئی دنیا آباد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. پہلی وحی کی جو حقیقت ہے کیا مسلمانوں کی سمجھ میں آئی ہے؟ اس کا جواب بہت افسوسناک انداز کے اندر اگر ہم کہیں آج کے زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. بحیثیت مجموعی اس وقت امت مسلمہ جس قسم پرسی کا شکار ہے، اور جو عہد رفتہ ہمارا تھا، جو عظمت شوکت تھی، ہم اس کو رخصت کیے بیٹھے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کیا وہ چیز، کیا وہ نسخہ اور کون سی وہ روح ان کے اندر ڈال دی گئی تھی کہ صحابہ کرام نے پوری کی پوری دنیا کا نظام اپنے کنٹرول کے اندر لیا. در حقیقت اقرا کی اصل حقیقت کو انہوں نے پایا تھا. اقرا کی حقیقت کو وہ اس قدر گہرائی تک پہنچے، حیرت ہوتی ہے. قبائل کے جھگڑے ختم کرنے کا نظام اب ان کے پاس آ چکا، بیت المال کا نظام ان کے پاس آ چکا، ملکوں کی سیاست ان کے پاس چلتی ہے. علم کی بات ہے، الف لام میم غلبت الروم. وقت کی موجودہ سیاست کو قرآن کریم نے بیان کر کے مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا سیاست کے میدان کے اندر، طب کے میدان کے اندر، معیشت کے میدان کے اندر الیوم اکملت لکم کا نظام ان کے سامنے بالکل آشکارا کر کے رکھا. اور اس حقیقت کو وہ لوگ پہچانے اور اس کا ثمرہ بھی اٹھایا. اور اقرا کی حقیقت ہم پر اب تک واضح نہیں ہو سکی. جو دین کو مطلوب ہے ہم سے، صحابہ اکرام روانہ کیے جاتے ہیں علم کے حصول کے لیے، اشاعت دین کے لیے، اور جاؤ علم حاصل کرو. ہم نے پرسوں یہ بات کی تھی، غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں سے فدیہ لیا جاتا ہے، اور کچھ قیدیوں سے کہا جاتا ہے ہمارے بچوں کو پڑھا دو. اور جن قیدیوں نے غیر مسلم کفار مشرکین مکہ، وہ کوئی علم فقہ کی تعلیم دینے نہیں آئے تھے، وہ کوئی علم شریعت بتانے نہیں آئے تھے. علم سے قریب ہونا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ کہ من حیث الامہ ہم جاہل ہیں. ہمیں دور ہو کرنا ہے جہالت کو خود سے. خواتین و حضرات، یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق کا کی ڈیمانڈ جو ہم سے ہے کہ ہم مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پہ عمل کرتے ہوئے علم حاصل کرنا ہے. آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، بہت ساری گفتگو ہم نے کر لی اقرا بسم ربک الذی خلق پر. اگلی آیت خلق الانسان من علق، علق پہ ذرا گفتگو فرمائیے.
اصل میں علق سے مراد تو لوتھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسان کی تخلیق کے مختلف مدارج جو ہیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. اس میں سے جو ادنا مدارج ہیں اس میں سے ایک درجہ ہے علق کا. حقیقت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان اپنی حقیقت میں کچھ بھی نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور اس ساری مخلوقات میں سے انسان افضل اور انسانوں میں سے نبی اقدس علیہ الصلاۃ والسلام افضل. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جو دی جا رہی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اپنی حیثیت تو یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں. لیکن یہ جو ناقابل ذکر چیز ہے، جو لوتھڑا ہے، جو نطفہ ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق علم حاصل کرے گا، اقراء کی منزل پر چلے گا، تو پھر یہ عروج حاصل کر لے گا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا سورہ احزاب کے اندر کہ ہم نے امانت سپرد کی، پہاڑ مکر گئے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، پوری کائنات نے انکار دیا، انسان نے اٹھا لیا، تمثیلی انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے انہو کان ظلوما جہولا. پستی اس کی یہ ہے کہ ظلوم و جہول ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. جیسا کہ پہلی وحی کے آخر پہ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. علم اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم عطا فرمایا، علم کے ذریعے سے یہ پستی سے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. جب یہ دو راستوں میں سے، اللہ کے بتائے ہوئے دو راستوں میں سے سیدھے راستے پر چلتا ہے، علم کی منازل طے کرتا ہے، تو یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ساری عظمتوں اور عروج کی مدارج پہ پہنچ جاتا ہے. اور اگر یہ باوجود وہ ظلما جہولا کی بات بھی ہے، ان الانسان لفی خسر کی بھی بات ہے، ان الانسان لربہ لکنود کی بھی بات ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین کی بات ثم رددناہ اسفل سافلین کی بات بھی ہے کہ انسان اتنا گر جاتا ہے پستی میں. حالانکہ وہ خلقناہ والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ خلیفہ انسانی کو بنا رہا ہے. انسان کی ہر شخص، ہر مخلوقات میں سے ساری خصوصیات کسی اور میں ہو سکتی ہیں. ایک جو عقل اور شعور اور علم حاصل کرنے کی خصوصیت ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. انسان کے اندر جتنے داعیے رکھے گئے ہیں، انسان کے اندر جنس کا داعیہ ہے، خوراک کا داعیہ ہے، جتنے داعیے ہیں یہ حیوانات میں بھی موجود ہیں. انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو وہ اسی علم اور شعور کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص نعمت عطا فرمائی ہے اسی وجہ سے ہے. اور اسی علم اور شعور کی وجہ سے ہی اس کو قرآن عطا ہوا، اسی وجہ سے خلافت عرضی عطا ہوئی. اور اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اللہ کا کو ورکر ہو جاتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز. یہ بھی اقبال کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. کچھ کاز لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیق بھائی کیا حال؟ اللہ کا شکر. سر کیا سوال؟ انیق بھائی موجود علماء کرام کو بھی السلام علیکم. ان سے آپ کا تھوڑی سی معلومات چاہیے تھی. جی. اس لیے کہ یہ جو گھروں کے اندر عورتیں قرآن پاک پڑھاتی چھوٹے بچوں کو، ہاں، تو یہ انیق بھائی ایسا ہے کہ مخصوص ایام میں کیا یہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا سکتی ہیں؟ اچھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جس طرح ہم لڑکے وغیرہ سوئمنگ پول پہ یا یہ نہر وغیرہ میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی غوطے وغیرہ تو لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں، روزے کے بارے میں ذرا احتیاط سے ذرا بتاتے ہیں. اچھا، سوئمنگ کرتے ہوئے غوطے لگتے ہوئے پانی چلا گیا منہ کے اندر تو کیا روزہ باقی رہتا ہے؟ سوالات دونوں پہنچ گئے سوالات. کچھ سوالات اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیا سوال؟ السلام جی، بہت شکریہ جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو جزا دے اس کی. آمین ثم آمین. میرے 3 سوال ہیں. اچھا. سب سے چھوٹا سوال تو یہ ہے کہ یہ لفظ خدا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے یا عربی کا ہے یا قرآن حدیث میں استعمال ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اور بہتر لفظ اللہ استعمال کر رہے ہیں یہ خدا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے بارے میں اکثر سنا ہے کہ حدیث پاک ہے کہ علماء حسد کے کتنے جز ہیں، علماء کے حصے غالباً 99 آئے ہیں، 99، اور باقی ایک پوری امت کے حصے میں آیا. اس کی کلیریفیکیشن دے دے. اچھا، دوسرا مجھے سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے. جی. رات کو ایک خواب کے بارے میں ایک سوال آیا تھا تو میری کال نہیں مل سکی. پہلی بات یہ ہے کہ اچھے خواب کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور خود بھی بیان فرماتے تھے اور صحابہ سے کو ارشاد فرماتے تھے کہ سناؤ، اور کسی کو نہیں آیا تو خود بھی سناتے تھے. ٹھیک ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا تو یہ اچھی نیک خواب ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو بیان کرنا تو سنت ہے.
اور ندوۃ العلماء کے بہت سارے اکابرین کے یہ کتابوں میں درج ہے. قاسم الروطوی صاحب، ذکریہ صاحب، باقی صاحب مفتی صاحب جانتے ہیں. اور حضرت امام بخاری کا حاب سے شروع ہوا ہے، وہ درج ہے حضرت امام بخاری. ٹھیک ہے. اور سلطان الدین انگی کا خواب ہے، امام شرف الدین بصیری کے خواب ہیں. اس طرح سے بہت سے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ خواب بیان کرنے والا شخص اگر بدنیت اگر اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے تب تو وہ بری بات ہے. اگر ٹھیک ہے، بہت اچھے سوالات ہیں، یہ رکھیں گے مفتی صاحب. یہ آپ فرمائیے کہ اس میں خدا اور اللہ کا، یہ خدا ظاہر ہے کہ ایران سے آیا ہے اور خدا لفظ ایران سے آیا، فارسی کا لفظ ہے، استعمال کر سکتے ہیں. کارساز اس کا معنی ہے. اس پر باقاعدہ علماء کا فتویٰ بھی موجود ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں یہ ایک اچھی بات ہے کہ لفظ اللہ استعمال کیا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے سب سے اونچا نام ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر وہ آیا ہے. لیکن اگر لفظ خدا استعمال کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. نماز بھی وہیں سے آیا، درود بھی وہیں سے آیا. تو یہ مسئلہ کہ خدا یا اللہ نہیں ہے، مطلب اللہ کے لفظ کو بیان کرنے سے زیادہ اللہ کے احکامات کو ماننے پر توجہ ہونی چاہیے، اطاعت خدا بندی. میں اس پہ عرض کروں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ خدا جو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اس میں حرج نہیں ہے، گناہ والی بات نہیں. اس لیے کہ زبانوں کے اندر جو الفاظ کسی خاص مقصد کے لیے طے ہو جاتے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں. اصل میں اس کا جو پس منظر ہے وہ جو دو خداؤں کا تصور تھا مجوس میں، تو ایک خدائے خیر اور خدائے شر، اس وجہ سے خدا کا تصور اگر وہ والا ہو تو وہ ناقص تصور ہے. میری گزارش ہے، خدا کا تصور چونکہ ایک ناقص تصور ہے، یوں کہہ لیجئے یہ کامن ناؤن ہے. خدا کسی کا بھی ہو سکتا ہے. مسلمانوں کا جو خدا ہے اس کا نام ہے اللہ. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات لیں گے جیسا مفتی صاحب نے فرمایا وہی زیادہ بہتر ہے. اگر خدا کا لفظ کوئی استعمال کرتا ہے گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن لفظ اللہ ہی استعمال کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ثواب بھی ہے اور بہتر بھی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل قرآن کریم میں ظاہر ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور لیکن یہ کہ ہمارے مفسرین نے پورے اسلاف نے خدا ہی کا لفظ لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فارسی اردو میں بات کریں گے تو اس میں خدا کا لفظ مستعمل ہے، اس میں کوئی گناہ کا احتمال نہیں ہے. ہاں نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو صلاۃ کہنا چاہیے کہ آئیے صلاۃ کی طرف، لیکن نماز کا مطلب نماز ہے، لقاء رب ہے. اگلا سوال رکھتے ہیں، اچھے خواب. ہاں یہ سوال بہت اچھا ہے. کل آپ نے تفصیل سے بات کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آتے ہیں، زیارت ہوتی ہے، تو اس خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے آپ کے جملے یاد ہیں کہ اس کو مارکیٹ میں بازار میں نہیں کرنی چاہیے یہ بات. دیکھیں یہاں یہ ذوق کا مسئلہ ہے. ہمارے جو سامع صاحب ہیں، جو ناظرین میں سے جن صاحب نے یہ کال کی ہے، تو ان کی خدمت میں بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کرام کی مجلس ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ ارشاد فرماتے اگر تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ بیان کرے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اپنا خواب ہوتا تھا تو بیان کرتے تھے. لیکن میں یہاں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو ہمارے یہ سننے والے صاحب بھی جانتے ہیں کہ نبی کا خواب تو وحی کا ایک حصہ ہے. نبی کا خواب تو وحی کا حصہ ہے. آپ ابھی بات کر رہے ہیں پہلی وحی پر، ہم اس وقت اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صحیح بخاری کی تیسری حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وحی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیائے صادقہ دکھائے جاتے تھے. اور وہ رؤیائے صادقہ یعنی وہ خواب ایسے سچے، جو کچھ خواب کے اندر دیکھا بعین ہی وہ واقعہ سامنے نظر آ جایا کرتا تھا، مکمل A to Z، اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا کیا مقام ہے وہ خود سب سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام جیسی پاکیزہ نفوس، پاکیزہ ارواح، ان کا خواب اور ان کا خواب دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سننا اور نبی کا تعبیر بیان کرنا، ظاہر ہے کہ وہ خواب یا اس جیسے خواب کی وہ جو تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے وہ امت کے کسی بھی ولی، کسی فقیہ، کسی مفتی، کسی محدث کو حاصل نہیں. آگے رہ گئی یہ بات کہ ہمارے بہت سارے اکابر سلف صالحین میں سے کئی علماء نے بیان کیا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی اگر کوئی عالم دین، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو قوم کے سامنے، عوام کے سامنے بیان کرتا ہے، ہم نے حرام نہیں کہا، ہم نے اس کو ناجائز نہیں کہا. مسئلہ ذوق کا ہے. ہمارے اسلاف اور اکابر، اچھا انہوں نے جو خواب وغیرہ لکھے یا خواب کو جو بات خواب کے طور پر جو بات ذکر کی اس کو ان کی حدود میں رکھا ہے. میں ذکر کرتا ہوں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قدم قدم پر اپنی کتابوں کے اندر، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن ذرا اس چیپٹر کو بھی تو پڑھا جائے کہ جس چیپٹر کے اندر انہوں نے خواب کی پوری فقہی اور شرعی حیثیت کو بیان کیا ہے. خواب کی بنیاد پہ پالیسیاں نہیں بنیں گی. خواب کی بنیاد پر آپ قوم کو کسی معاملے میں جھونک دیں
یہ معاملہ نہیں ہوگا، اور جس نے یہ کام کیا نقصان اٹھایا۔ خواب کے معاملے، یہ ایک ذوق کا معاملہ، ہم نے کہا تھا راز و نیاز کا معاملہ ہے، عشق کا معاملہ ہے، محبتوں کا معاملہ۔ اگر یہ کہا جائے فلاں گلی کے اندر فلاں دکان کے معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا کپڑے کی تجارت تم یوں کرو، فلاں کو فلاں چیز فروخت کرو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس لیول کی چیز نہیں ہے، اس لیول سے کمتر درجے کی، اس سے اعتراض کرنے کا محض مشورہ دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات، خواب پر بہت تفصیلی بات ہوئی، ہمارا کیونکہ فوکس کچھ اور ہے، ہمارا جو مضمون ہے اور ہمارا جو موضوع ہے وہ کچھ اور ہے، اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک بریک۔ نیوز بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور سوالات رکھیں گے علماء کرام کے سامنے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آخری حصہ ہم نے بات شروع کی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وہی گفتگو کوشش کرنے کی کوشش کی ہم نے کہ کسی طرح موضوعات کو کور کیا جائے۔ خواتین و حضرات، پہلی وہی بڑے تقاضے ہیں، اس کی روح تک پہنچنا، حقیقت بیان کرنا اور اس کو خود پر نافذ کرنا۔ سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ کیا ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلی وحی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا؟ اس پر جواب مفتی صاحب نے دیا کہ نہیں، علم سے ہمیں قربت اختیار کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جو علوم شریعہ اور علوم تکوینی یعنی دین کا علم بھی اور دنیاوی علم جس کے اندر کوئی لکیر نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، تسخیر کائنات کرنی ہے، اور یہ مسخر کر دی گئی ہے کائنات مسلمانوں کے لیے، انسان کے لیے، اور بہترین انسان بہترین مسلمان۔ خواتین و حضرات، سب سے بہترین دین ہمارے پاس ہے تو ہم سب سے بہترین انسان کیوں نہیں ہیں؟ ہم کائنات پر حاوی کیوں نہیں ہیں؟ ہم کائنات پر غالب کیوں نہیں ہیں؟ ہم مغلوب ہو کے کب تک چلتے رہیں گے؟ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم پیچھے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہیں وہ بھی رکھیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں خواب کے موضوع پر، اور ایک کال بھی میں چاہتا ہوں لے لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ جی، حیدر علی بات کر رہا ہوں۔ جی سر۔ جنگ جمل کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ کن دو شخصیات کے بیچ میں ہوئی تھی اور کیوں؟ اچھا، آپ کو نہیں معلوم یہ بات؟ نہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ اچھا جی۔ اچھا، اگر آپ کو نہیں معلوم تو پھر آپ دیکھیے، میں آپ سے اکثر ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سوال وہ ہوں جس سے امت جڑے، جس سے علمی کبھی دور ہو رہی ہو۔ ایسے سوالات بالکل نہ کیجئے جس میں اختلافات جنم لیتے ہوں۔ مسلمانوں کو قریب کیجئے۔ نہیں، میں اختلافات کی بات نہیں کر رہا، حقائق کی بات کر رہا ہوں کہ کیا مسئلہ تھا، کیوں ہوئی تھی۔ اچھا، قرآن کریم کے تعلق سے کوئی سوال، کچھ سیکھنا، کچھ چاہتے ہیں قرآن کریم سے، کوئی سوال مجھے بتائیے آپ، کوئی سوال۔ میرا خیال ہے کہ ان کی لائن کٹ گئی۔ اب یہ جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی، کون حق پہ تھا، ان سے سوالات سے کیا امت قریب آ سکتی ہے؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم وما تسألون عما کانوا یعملون۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ امتیں گزر گئیں، انہوں نے جو کیا ان کے اعمال ان کے ساتھ، جو تمہارے اعمال ہیں تمہارے ساتھ۔ بالکل ٹھیک۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، یہ میرے اعمال درست ہیں، کیا میں خدا کو منہ دکھانے کے لائق ہوں؟ بالکل صحیح۔ اصل چیز یہ ہے، جنگ جمل کب ہوئی تھی اور کیا تھا، کن کے مابین ہوئی تھی، کیا یہ سوال؟ دیانتداری کے ساتھ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اچھا، آپ خواب پہ کچھ کہنا؟ اچھا، خواب پہ میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کالر نے جو کنٹروورسی محسوس کی، میں صرف اس کو نارملائز کرنے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے خواب اضغاث و احلام، جو پریشان خیالی ہے انسان کی۔ ایک ہے حدیث نفس، انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو اس کے منصوبے ہیں، جو اس کے اپنے معمولات ہیں، وہ اس کو خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے کہ رویائے صادقہ کی۔ اب کوئی شخص اگر خواب سنا رہا ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے تھے کہ یہ سچا خواب ہے، اس کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے منصوبے، اپنی سوچ جو ہے وہ اپنے خواب میں دیکھ رہا ہے، اس کو رویائے صادقہ کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ پھر اگر وہ سچا خواب ہو بھی
تو وہ کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. خواب کے ذریعے سے کوئی بھی چیز جو کسی کو حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں بن سکتی. حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو روایت ہوتا پوری اتصال کے ساتھ اور اتصال سند تک ہم تک پہنچا ہے. نہ یہ کہ مجھے خواب آ جائے اور میں اس کو حجت بنا لوں یا آپ کو کوئی خواب آ جائے تو حجت بنا لوں. یہ دو مختلف باتیں ہیں. لہٰذا اس کے درمیان اعتدال کی راہ یہ ہے، خواب دیکھنا، خواب بتانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی سے تعبیر کروانا، لیکن اس کی بنیاد پر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کوئی پالیسی بنا لینا، کوئی حکمت عملی اپنا لینا، یہ درست نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب سوالات کچھ تھے، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بات کر لیں. سوئمنگ کرتے ہوئے پانی چلا گیا منہ میں، دیکھیے یہ خلاف احتیاط معاملہ ہے. اگر تو سوئمنگ کرتے ہوئے پانی واقعتاً چلا گیا، اس کا یقین ہے یا غالب گمان ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف شک ہے، غالب گمان نہیں ہے، تو پھر روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اس چیز کا امکان ہے تو اس سے احتراز کرنا چاہیے. کل ایک سوال آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مسجد زرار کے بارے میں. جی جی جی. ارشاد. مسجد زرار کے بارے میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ در حقیقت یہ جو صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام کو مسجد زرار کے اندر لے کر کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ تو ظاہر ہے ان کے لے کر کے جانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں آ کر ہم تائید کروا لیں گے اپنے منصوبوں کی. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. 11ویں سپارے کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. اب یہاں پر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کے بنانے والے منصوبوں سے آگاہ فرمایا کہ یہ تفریق چاہتے ہیں، یہ کفر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد کے جس کو تقوی کی بنیاد پر اٹھایا گیا، یعنی مسجد قباء، کئی حضرات مفسرین نے فرمایا وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں، اسی کے اندر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تائید فرمائی اور پھر مسجد زرار کے اندر تشریف نہیں لے گئے. ٹھیک ہے. آخری سوال اس پروگرام کا، نفس پر آپ دونوں حضرات نے باتیں کی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، نفس کے تعلق سے بڑی آیات یہاں تلاوت ہوئی، نفس میں نشانیاں موجود ہیں. ٹھیک، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس کو نفس کی پہچان ہو گئی، معرفت ہو گئی، اس کو اللہ کی پہچان ہو گئی. اس پہ گفتگو فرمائی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مقولہ ارشاد فرمایا، اس کو عام طور پہ حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے. یہ حدیث نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اچھا قول ہے اور اس کے اندر بہت اچھی حکمت کی بات کہی گئی ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اور جو بات پہلی وحی کے اندر کہی گئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، انسان اپنی حیثیت کو پہچانے کہ یہ ہے کیا، تو اس کو اپنے خالق کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا. جیسے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے اس کو سمیع و بصیر بنایا، سننے والا، دیکھنے والا، اور پھر ہم نے اس کو ساری صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ساری صلاحیتیں ودیت فرمائیں، انسان خود اپنی ذات میں کچھ نہیں. اگر انسان اپنی اس حقیقت کو ہی پہچان لے کہ میں کیا ہوں، اپنے نفس کو پہچان لے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی مالک ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی خبر کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں. اس کے اپنے نفس کے اندر اس بات کی خبر موجود ہے. مفتی صاحب آخری منٹ. جی. خلق الانسان من علق کے اندر باقاعدہ انسان کے جسم کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اور وفی انفسکم افلا تبصرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک شکوے کے سے انداز کے اندر فرمایا اور تمہارے نفسوں کے اندر خدا کی نشانی ہے، کیا تم کو نظر نہیں آتی ہیں؟ ایک مرتبہ چند کفار نے ہڈیاں اٹھائیں، ہڈیاں اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ کیا آپ کے خدا، نعوذ باللہ یہ الفاظ استعمال، کیا آپ کے خدا اس کو بھی گوشت پوست کا انسان بنا کر قیامت والے دن کھڑا کر دے؟ اسی وقت جبریل امین تشریف لے آئے اور یہ آیت اتری بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. آپ پڑھ کر سنا دیجئے، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس چلتے پھرتے گوشت پوست کے انسان کے جسم کے اندر ہاتھ میں جو پورے تھے، ہم قیامت والے دن اسی جیسے پورے دوبارہ بنا لیں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک پورا کسی انسان کا دوسرے انسان سے کبھی بھی نہیں ملتا. اسی طرح آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق کے ذریعے معرفت خدا بندی کا کام لیا گیا اور انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی غور و فکر کر کے معرفت خداوندی تک پہنچنے کا کام لیا گیا ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، آپ تشریف لائے لاہور سے. آج آخری پروگرام آپ کے ساتھ ہم نے کیا. خواتین و حضرات پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں.
پہلی وحی کے حوالے سے بات ہوئی. صبح سحر کی نشریات میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور کل صبح ہمارے ساتھ ہوں گی محترمہ میمونہ ملک صاحبہ اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ، اور ہم اب بات کریں گے جس موضوع پر کہ ہماری جو خواتین ہیں، مسلمان خواتین، ان کا رول ماڈل کون ہے. خواتین و حضرات، یہ بہت اہم موضوع. دونوں جیت علماء خواتین تشریف لائیں گی اور ان سے ہم سوالات رکھیں گے. ہماری مسلمان خواتین کس طرف جا رہی ہیں اور ان کے سامنے کون رول ماڈل آج ہے اور اصل میں کسے ہونا چاہیے. سحر ٹرانسمیشن تک انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.